جی میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ڈی پی آفس آئے. میرا نام عمر سلامت ہے جی. میں یہاں پہ نیولی اپوائنٹڈ ڈی پی ہوں اور یہ پنجاب پولیس میں میرا پہلے میں نے مختلف صوبوں میں سرو کیا ہے. یہ چوتھا صوبہ ہے اور اس سے پہلے میں گجرات میں تھا. اس سے پہلے منڈی رحیم خان لاہور میں سرو کیا ہے. تو یہاں پہ اٹک میں اب اللہ رب العزت نے دانہ پانی لکھی ہے. تو اس سلسلے میں نے کہا جی آپ سب دوستوں سے ایک تعارف بھی ہو جائے, انٹروڈکشن بھی ہو جائے. انشاءاللہ چند دنوں میں آپ سب دوستوں سے فردن انفرادی طور پر نام سے بھی واقفیت ہو جائے گی, چہرے سے چہرہ شناسائی بھی ہو جائے گی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ رابطہ بھی رہے گا. میں ایز اے ڈی پی او میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس اور جو پریس ہے, جو جرنلزم ہے, اس کا چولی دامن کا ساتھ. اب یہ تو سب کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ ریاست کا چوتھا ستون آپ کو کہا جاتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ کا جو تعلق ہے وہ محکمہ پولیس کے ساتھ. لوگوں کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے لوگوں کے ٹیکس سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اور آپ اس سلسلے میں ہماری کان اور آنکھیں ہیں. بعض کا اب تو یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں پہلے خبر صحافی دوستوں کو پہنچ جاتی ہے, بعد میں ہم تک وہ پہنچتی ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں نے سنا ہے اٹک پریس کلب جو ہے اور اٹک کے جو صحافی ہیں وہ انتہائی پازیٹیو اور انتہائی منجے ہوئے ہیں, اور ایک تاریخ ہے ان کی پریس کلب کی سب کی. مجھے بریف بھی کیا گیا اس سے پہلے آنے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اس دفتر کو آپ اپنا دفتر پائیں گے. ہمارے دفتر کے دروازے گھر کے 24 گھنٹے آپ دوستوں کے لیے کھلے. آپ پولیس کا اسی طرح فیملی کا حصہ ہیں جس طرح ہم واقعی ہمارے پولیس افسران ہیں, اور انشاءاللہ ہم جائز اور مثبت تنقید کو بالکل خوش آمدید کہیں گے. آپ ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں یہ معاشرے کے اندر, کیونکہ ہم دونوں کا نصب العین ایک ہی ہے کہ اس سوسائٹی اس معاشرے کے اندر برائیوں کا گلا کما ہو, قانون کی عملداری ہو, اور لوگوں کی عزت آبرو جان مال کا تحفظ جو ہے اس کو ممکن بنایا جائے. ہم دونوں اداروں کا یہی, ہمیں اس کی تنخواہ ملتی ہے اور آپ اس کو فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں اور اپنے پروفیشنل انداز سے بھی اس کو چیزوں کو دیتے ہیں. میرا یہ جی 9واں ڈسٹرکٹ ہے ایز اے ڈی پی او. میں الحمدللہ جہاں بھی رہا ہوں میں نے اپنے صحافی دوستوں کے ساتھ تعلق کو کیری الاؤنگ کیا. میرے بڑے اچھے دوست اور تعلق بنے ہیں, اور انشاءاللہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ دا سیم تھنگ فرام ہیئر. آپ سب دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ ایک اچھا تعلق رہے گا جب تک اللہ رب العزت نے یہاں پہ دانا پانی دکھا ہے انشاءاللہ. اور ہماری کوشش یہ ہوگی, میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنا جو فرض ہے, جو ہمارا فرض منصبی ہے جس کے لیے ہمیں آپ لوگوں کے ٹیکسز سے تنخواہ ملتی ہے, اس کو کما حقہ ادا کیا جائے. اپنے ادارے کو, پولیس ڈپارٹمنٹ کو کوشش کریں گے کہ عام آدمی کو جو ہے اس کے لیے دروازے کھولیں, اس کو انصاف کی جو فراہمی ہے اس کے لیے ہر ممکن حد تک اس کی مدد کی جائے, اور ایک قدم آگے بڑھ کے لوگوں کے دکھ درد کے اندر ان کا ساتھ دیا جائے. یہی چند ایک ٹوٹی پھوٹی باتیں بھی میں نے آپ دوستوں سے شیئر کرنی. یہ آپ کا اپنا دفتر ہے, یو آر ویلکم اینی ٹائم. آپ 24 گھنٹے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اس دفتر میں آ سکتے ہیں, اور کسی بھی معاملے میں بلا جھجک مجھے آپ اپنی بات انشاءاللہ پہنچا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو اس میں کوئی کسی قسم کی ہماری طرف سے ہر وقت ہم حاضر ہیں. جناب والا لفظ میں ان کو بھی منع کرتا ہوں. یہ ابھی سچی بات یہ ہے کہ وہ زمانہ کلونیل ماسٹرز کا دور گزر گیا. اب ہم حکمران نہیں ہیں, اب سروس ڈلیوری کا زمانہ ہے. اب ہم نے رسپیکٹ جو ہے وہ نہ ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, ہم نے ارن کرنی ہے اپنی سروس ڈلیوری سے لوگوں کی مدد کر. تو میں آپ کا بھائی ہوں جی, آپ کا کلیگ ہی سمجھے ایک حساب سے. تو مجھے پتہ ہے کہ طاہر اچھا لڑکا ہے, اچھا آفیسر ہے. اس سے پہلے جو ڈی پی او صاحبان ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے, اور سب نے یہی تعریف کی ہے کہ جو اٹک کے جو صحافی ہیں یہ مثالی ہیں. اپنی مثال آپ ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے تعاون اور ہمیشہ انہوں نے پازیٹیو انداز سے پولیس کو ساتھ لے کے چلے ہیں. سر ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ تجاویز تو آپ کو سورج کو مترادف ہے,
سر یہاں پر ڈی پی او صاحب گزرے ہیں سید شہزاد حمید بخاری صاحب سی پی او راولپنڈی ہیں. انہوں نے سر ایک انیشیٹو لیا تھا کہ اپنے جو موبائل نمبر تھا نا سر وہ فیس بک اور واٹس ایپ کے تھرو جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو یہ کہا کہ میرا نمبر ہر وقت آپ کو آپ کی ایکٹیو ہے, آپ کی ایکسیسبل تک ہے, اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا اور آپ کے مسئلے کا فوری حل کیا جائے گا. اس سے سر فائدہ یہ ہوا تھا کیونکہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور لوگ ہم سے جو ہے انٹریکشن کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں گلی محلے کے جو کہ وہ پولیس تک نہیں جانا چاہتے, تھانے تک نہیں جانا چاہتے کہ یار ہماری دشمنی نہ بن جائے, تو وہ ایک میسج کر دیتے تھے, کال کرتے تھے, ان کا مسئلہ حل سارا ہو جاتا تھا اور ڈسکلوز بھی نہیں ہوتے تھے, جو مسائل حل ہو چکے ہیں. جی بالکل آپ کی تجویز جو ہے وہ بڑی مناسب اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ہم کھلی کچہریاں بھی کریں گے, لوگ تک پہنچیں گی. میرا نمبر بھی انشاءاللہ آپ کے توسط سے بھی میں یہی بات اٹک کے موجودہ شہریوں کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرا نمبر, میرا سرکاری نمبر, میرا ذاتی نمبر, اس کے علاوہ یہ جو ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, آج کل تو ہر بندے کے پاس اسمارٹ فون ہے, ایوری ون نوز ہاؤ ٹو کنوے ہز میسج. تو میں یہ بالکل آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. آپ میسج کر لیں, آپ کال کر لیں, آپ رابطہ کر لیں, آپ ہمیں بھلے فیس بک یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ان باکس میں میسج دے دیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا فرض سمجھتے ہوئے ضرور اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے, جو ہمارا جتنی بھی قانونی اور اخلاقی مدد ہم سے ممکن ہو سکے. نمبر 1. نمبر 2, جیسے آپ نے کہا کہ جی ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہ ہو, بالکل نہیں ہوگی. اگر کوئی پولیس آفیسر کسی انفارمیشن پہ, کسی اطلاع پہ یا کسی معزز شہری کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کرتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی گھٹیا اور ناقابل قبول بات. اور ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے بخاری صاحب کے حوالے سے بتایا. انشاءاللہ میرا نمبر بھی آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا, سب کے پاس آ جائے گا. آپ کے توسط سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تمام جو چینلز آف کمیونیکیشن ہیں ان کے اوپر رکھیں گے اور 24/7 اویلیبل رہیں گے. میں خود اس چیز کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم اپنی ایکسیسیبلٹی کو لوگوں تک انشور کر سکیں, کہ عام آدمی کو یہ پتا ہو کہ یار میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو یا مجھے کوئی پرابلم ہو تو میں ڈی پی او تک یا میں پولیس تک میں بغیر کسی تردد کے یا بغیر کسی جھجک کے پہنچ سکتا ہوں. اگر یہ میسج ہم لوگوں کو دینے میں کامیاب ہو گئے تو یہی ہماری کامیابی. تھینک یو فار دی سجیشن. یہ آلریڈی ہمارے ذہن میں اور ایسے انشاءاللہ ہوگا. ہم صحافی یا پولیس والے بعد میں ہیں, پہلے ایک شہری نہیں تھا, اور قانون کا اطلاق سب شہریوں کے اوپر یکساں. بھلے میں کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو میرے اوپر بھی اسی طریقے سے قانون کا اطلاق ہوگا. اگر میں کوئی خلاف قانون کوئی کام کرتا ہوں تو اسی انداز سے ہوتا ہے اطلاق جس طرح کسی صحافی کو ہوتا ہے. وہ آپ نے جیسے ہمیں گائیڈ کیا, ڈیفینیٹلی اگر کوئی آپ کے سفر میں یا ہماری سفر میں کوئی بھی بندہ ہو تو قانون اپنا راستہ اس سے لے جائے. ہماری کسی سے کوئی پرسنل نہیں ہوگی انشاءاللہ, نہ ہماری پرسنل ہو سکتی. ہم یہاں پہ آئے, یہ دیکھیں یہ ضلع ہے آپ لوگوں کا, آپ اس ضلع کے اسٹیک ہولڈر, آپ کے بچے ادھر رہتے ہیں, آپ کی پراپرٹی جائیدادیں زمینیں ادھر ہیں. آپ لوگوں نے ڈی پی او کئی آئے کئی گئے, ہم بھی آج ہیں. جب تک دانا پانی لکھا ہے ایک دن ہم انشاءاللہ یہاں سے اللہ پاک عزت عافیت سے لے جائے چلے جائیں. لیکن آپ لوگ یہاں کے اس ضلع کے جو شہری ہیں وہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. امن امان کی سب سے بڑی جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ آپ لوگ. آپ لوگوں نے یہ اداروں کو قائم رکھنا ہے, اداروں کو چلانا ہے. آپ اس کے سب سے بڑے محافظ ہیں آپ لوگ. ہمارا انٹرسٹ اپنے ایام کاری تک ہے کہ جب تک ہمارا ٹینیور ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ عزت عافیت سے گزرے. یہ نیچرل سی بات ہے نا جی, جو بھی بیت جائے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اچھی روایات کو ترویج دیں, اور اس سلسلے میں ہمارا کوئی کسی سے پرسنل نہیں ہوگا. باقی جہاں تک آپ نے قانون کی بات کی, اس کا اطلاق میرے سمیت سب اٹک کے شہریوں پہ یکساں ہے. بہت زبردست. Sir, Malik Fahad from Attack TV and Urdu Point. Firstly, I shall get thankful to you. Malik Fahad. That you provide us opportunity to say something in front of you. I hope your efforts regarding to your department, police department, will bear fruit. باقی سب بھائیوں نے بات کی سوشل میڈیا کے حوالے سے, تو سر جتنے لوگ بھی ہیں سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نئے چہرے آنے والے ہیں یا ماس کمیونیکیشن کے جرنلزم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, وہ صرف اس چیز سے جوائن نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, نیگیٹو پہلو بہت زیادہ ہے.
تو اس کو چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ لازمی اس کو یقینی بنایا جائے تاکہ نئے سے نئے چہرے آئیں، اچھے سے اچھا کام یہاں پر. فہد آپ کی بات بالکل بجائے ہے. میں اب تقریباً 2 ڈیکڈ ہونے والے ہیں پولیس کی نوکری کرتے ہوئے یا سرکاری نوکری 18 سال ہو گئے ہیں کرتے ہوئے. یہ ہم ایک ایوالونگ سوسائٹی ہے. پولیس بھی ایوالو ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم سروس ڈلیوری کی طرف آ رہے ہیں، بے تحاشا چینجز آ گئی ہیں. وی آر بیکمنگ مور اکاؤنٹیبل بفور دا پبلک، بفور دا میڈیا، بفور ایوری سٹیزن. پہلے ایسا نہیں تھا. آپ پیچھے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا پولیس کے رویوں میں بھی بڑی چینج آ گئی ہے. سوشل میڈیا کا ایک انقلاب آ گیا ہے. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. ہماری جو اخلاقی اور جو تعلیمی معیارات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں سوسائٹی کے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بے تحاشا اس میں چیلنجز ہیں. اور یہ دیکھیں نا، میرے ہاتھ میں ہے تو میرے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے. میرا ایک فیس بک اکاؤنٹ ہے، میرا اگر ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا میرا کوئی سوشل میڈیا، میں جو مرضی چاہوں جس کے خلاف لکھوں. وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی سچ ابھی تیاری کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ پوری دنیا کا سفر کر کے چکر لگا کے واپس آ جائے. یہ بات آپ کی بجائے ہے کہ اس کے اوپر جو کنٹرولز ہیں وہ ہونے چاہیے. اس پہ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، موجودہ حکومت بھی کام کر رہی ہے. FIA پہ جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ بھی، پولیسنگ کی جو پاورز ہیں وہ بھی اس سلسلے میں کافی کام اس سے ہو رہا ہے. قانون سازی بھی ہو رہی ہے اور اس چیز کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا جو پولیسنگ ہے، جو ڈیجیٹل پولیسنگ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ، اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایوالو بھی ہو رہی ہیں. آپ بلیو کریں، میں ابھی یہاں پہ تو الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ ون آف دا پیسفل ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا. میں گجرا والا رینج میں منڈی بہت دن بھی میں کمانڈ کیا ہے، گجرات بھی کمانڈ کیا ہے. اتنی قتل و غارت گری، اور صرف یہ اس سے یہ ٹک ٹاک اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپس میں جہاں پہ دشمنی ہے، یہ معاملات اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور اس طرح کی چیزیں کرنا، اور پھر بے تحاشا کرائمز کے اندر ہمارا یہ جو موبائل ہے انوالو ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی بات جو ہے میں اس سے بالکل اگری کرتا ہوں. اس پہ ہماری بھی نظر ہے. اب ہمارے یہاں پہ میڈیا ونگ بھی بنے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا مانیٹرنگ سیلز بھی بنے ہوئے ہیں، اور اس کی طرف جیسے ممتاز صاحب نے یا ملک ارشد صاحب نے یا باقی دوستوں نے توجہ بھی دلائی. جو ایک تعمیری تنقید جو ہے وہ پتہ لگتا ہے لوگوں کو، یار یہ بات سچ کر رہا ہے. لیکن اب زمانہ آ گیا کہ جب ایک بندہ مسلسل نیگیٹو اور ایک اس کا پوائزنس ایٹیٹیوڈ ہو، وہ بھی لوگوں کو ایسا ایسا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. بہرحال اینی وے یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے، اور اللہ کرے کہ سوسائٹی اس طرف ایوالو ہو کہ ہم بھی، ہمارے اندر جو مسائل ہیں یا ہمارے اندر جو کمیاں بتائیں وہ بھی دور ہیں. جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم سب کے معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہیں. کہ دیکھیں یہ جو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ بگیسٹ اسٹیک ہولڈر ہیں، اسی طریقے سے معاشرے کے اندر دیکھیں پولیس ہے یہاں پہ، جو ایکٹیو پولیس ہے وہ 2000 کے قریب ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس سے بھی کم ہے. آبادی یہاں بھی ہماری 2 ملین سے اوپر کی آبادی ہے ہمارے ضلع. پولیس جتنا بھی اخلاص سے کام کرے، ہر گھر کے اندر ہر بچے کو، ہر چیز کو پولیس نہیں دیکھ سکتی. ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے سرفس پہ آ جاتی ہیں. میری آپ کے توسط سے ہم سب کو بشمول میرے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اپنا ہمارے بچے، ہمارے گھر کے اندر جو موبائل یا انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس کا ذمہ دارانہ استعمال. جیسے آپ نے یہ گیمز کی بات کی جو تشدد کو پروان چڑھاتی ہیں یا اس کے اندر بچوں کے اندر کرمنل ٹینڈنسیز جو پیدا کرتی ہیں، ان کو روکنا میرا ایز اے والد، باقی والدین کا، آپ لوگوں کا، سب کے مل جل کے کرنے کا کام. یہ ایک ایسا چیز ہے جس کو پوری سوسائٹی کو متحرک ہونا ہوگا. جہاں تک آپ نے اس طرح کے سینٹرز کی بات کی، انشاءاللہ پولیس اس کو ضرور دیکھے گی، وہ نوٹس دے گا. سر ایک سوال پولیس کے حوالے سے، وہ اس کی کوئی اور یا تو جناب کے آرڈر سے وہ FIR ہوگی ڈیو کے پاس آئیں گے کھلی کچہری میں، تو یا پھر بھائی یہ کہ اکثریت پرچے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ چیز میں وصول کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ صرف FIR لکھوائیں اور تحقیقات کروائیں کہ جتنی FIR ہوئی ہیں یہ بائی اے سے ہوئی ہیں یا آپ نے ڈائریکٹ کی ہیں. تو ڈائریکٹ نہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اٹک کے بعد سب لوگ ہیں، قبضہ مافیا ہو گیا ہے، افروج رکھنے والے لوگ، سفارت چلی گئی، پیسہ چلا گیا یا کوئی ایسی چیز. ٹھیک ہے جی. اور عام آدمی جو کھانوں کے پار بیٹھے ہوتے ہیں، عام آدمی تک رسائی کرنا، انصاف فراہم کرنا، وہ سر بہت لازم ہے، اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ جناب ہی کی صورت میں لوگوں کا انصاف مارے گا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فری رجسٹریشن آف FIR ہے، یہ
موجودہ حکومت اور آئی جی صاحب کی بڑی ایک اس پہ بڑا فوکس ہے کہ فری رجسٹریشن آف ایف آئی آر جو ہے وہ ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہمیں ایک کوشن بھی ضروری ہے ایکسرسائز کرنی، کہ ایسے نہ ہو کوئی بھی بندہ جائے آپ کا نام میرا نام دے کے ہم نے اس چیز کو بھی کلا کما کرنا ہے۔ قانون سازی اس پہ بھی ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے جھوٹی ایف آئی آرز ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے تاکہ شریف آدمیوں کی پگڑیاں نہ اچھالی جائیں۔ لیکن کسی کرائم کے حوالے سے پراپرٹی خاص طور پہ اگر کسی کے ساتھ چوری ڈکیتی رابری ہو گئی ہے، اس میں اگر کسی قسم کا بھی ڈیلے پولیس کرتی ہے آپ فوراً بتائیں، ہم انشاءاللہ سخت اس کا احتساب کریں گے ہم، اور یہ بات ہم بالکل چیک کریں گے کہ 22 سے 22B کے تھرو اس طرح کی ایف آئی آرز کتنی ہوئی ہیں۔ اور دوسرا، اور جہاں تک آپ نے سفارش کا کلچر کہا، میں نے اس بات سے انکار نہیں ہے، میں نے یہ بات کو بھی کہا ہے کہ ایوالونگ ہے، اور آپ سب دوستوں کو اقرار کیا کہ ہمارے یہاں مسائل ہیں ان کو ہم دور کرنے کی، لیکن میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا دفتر اور میری حد تک اور باقی پولیس کو میں نے یہ باور کرانے کی یہ کوشش کروں گا اور کر رہا ہوں کہ جو عام آدمی ہے جس کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اس کی سفارش ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں بات ڈالی ہے کہ تم جاؤ اور یہاں پہ تمہارا معاملہ حل ہو، ہم جواب دیں، کیونکہ اس کے ٹیکسز سے ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں، سہولتیں، یہ دفتر، یہ گاڑیاں، یہ وردی، ہم عام لوگوں کے ٹیکسز سے ہمیں یہ ملتی ہے۔ ہم یہی باور کراتے رہیں گے اور اس پہ کوشش کرتے رہیں گے کہ انشاءاللہ اس کو پوری نیک نیتی سے ہم اس کے اوپر عمل کریں، اور عام آدمی اور خاص طور پہ جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کی سفارش نہیں۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں سوسائٹی جو ہے اس کے اندر چیزیں ہیں، پولیس انفلوئنس بھی ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ میرٹ کے اوپر لوگوں کی مدد کی جائے، اور جہاں پہ اس طرح کی آپ سمجھیں کہ کوئی آئی ہو، کوئی تھانے دار یا کوئی تھانے کے اندر عام لوگوں کی بات نہیں سنی جا رہی، مظلوم کی بات نہیں سنی جا رہی، آپ ضرور اس کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ انشاءاللہ پولیس کا ایک اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سخت نظام ہے، میں سمجھتا ہوں ایز اے ڈپارٹمنٹ جتنا پولیس اکاؤنٹیبل ہے آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے، کوئی اور ادارہ اتنا جو ہے وہ پبلک اسفیئر کے اندر نہیں ہے، اس طرح پبلک اسفیئر کے اندر اوپن نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہی ہوگی جیسے آپ نے گائیڈ کیا کہ ہم کم سے کم لوگوں کی جو ہے شکایت کا موقع دیں، اور ان کی جو جائز شکایت ہے ان کو دور کریں، اور لوگوں کو کورٹ کے پاس یا کسی اور ادارے کے پاس اپنی ان شکایات کے لیے نہ جانا پڑے جو کہ تھانے کے اندر جن کا حل ہو سکتا ہے۔ ایس پی صاحب بھی ہمارے بڑے آنیسٹ اور اپ رائٹ آفیسر، میں نے ان کو پوسٹ کرایا ہے، از ویری آنیسٹ، عمران رضاق ان کا نام ہے۔ کل بھی ہم سہیل صاحب کے پاس گئے اور یہی بات ہماری ہو رہی ہے کہ یہ بالکل قطعاً برداشت نہیں ہوگا کسی کے اوپر جھوٹا ہم فکس کریں، خاص طور پہ جو منشیات کے جیسے آپ نے 9C کہا۔ جی سر، شیخ جوید اقبال سر، چیئرمین پریس کلب کیا حال ہے؟ ٹی وی اخبار سے بات یہ ہے کہ بہت سارے آپ کا بہت شکریہ جو آپ آئے اور آپ نے ہمیں کیا۔ سب سے سر اچھی بات یہ ہے کہ تمام دوستوں کے تعارف ہو گیا۔ فضل وہ کہتے ہیں چاند چڑھتا ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے، جو بھی اچھا صحافی ہوگا یا جیسا بھی ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، جو بھی اس کا ورک ہوگا وہ چاند کی طرح نظر آئے گا، وہ پتہ چلے گا یہاں والا کہ ورک کرنے والا کون ہے، متحرک صحافی کون ہے، اچھا کون ہے، ماڑا کون ہے۔ لیکن آپ کی آمد اور آپ کی محبت یہ ہمارے دلوں میں گہرا اثر کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا تعاون جاری رہے گا۔